مت کرتے, اب تو جناب تھک جاتے ہیں. اے جوانوں, اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں. ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں, تراویح نہیں پڑی جا. جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو, یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں, اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی. جوانی کی جو توبہ ہے نا, یہ ولیوں کا پیشہ ہے, ولیوں کا طریقہ ہے, انبیاء کا طریقہ ہے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں, شہزادے ہیں, فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو, ابھی کر لو. لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی. ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں, کان بھی صحیح, زبان بھی ٹھیک, سارے اعضاء سلامت. کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے. بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے. فرماتے جوانی میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے, اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا. یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے, یہ کان حرام میں نہیں سنے, اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی. اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو. جوانی میں رب کو ناراض کرو گے, بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا. اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے. اب سنو, 5 چیزیں تھی نا. پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت. آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا, پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں. میں نے ابھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا, 52 ایئرز میں ختم. پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے, ہاسپٹل کے, عدالتوں کے, جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے. مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ. کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں, کہ شوگر کا مریض ہو گیا, کوئی بلڈ پریشر کا, کسی کوئی کھا بھی نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے. ملینر سے یعنی اربوں پتی شخص. کہتے بہت بڑی پارٹی ہے, بہت بڑا بزنس ہے. وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی, کہتے ہیں یار اس کی شاپ, اس کی جو آفس تھی, اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر دال ڈال کر کھا رہا تھا. تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے. دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے. اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ 1 گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا. اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی. کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال رو. یہ ہے بیماری. پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے, اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو, پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو, بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتا چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا. ہاتھ سلامت ہیں, جو چاہو اٹھا لے. نہیں ہے ہاتھ, اس سے پوچھو. بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے, کیا فائدہ اس پیسے کا. صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تم اللہ کا شکر ادا کرو, صحت میں نیکیاں کرو, وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھی نا, 2 ہو گئیں. پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ. آقا فرماتے ہیں مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے ہیں, جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے, ویسے ہم ساری پیسے والے ہیں, یہ بھی بتا دوں. یہ بھی عجیب, یہ سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں, میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہ 2 سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر, ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا حضور بڑا غریب, کچھ بھی نہیں میرے پاس, کلاش, پیسے ہی نہیں. کہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ, یہ بھی کہتے ہیں لوگ. اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے دیکھا, ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں. چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی. اچھا نہیں دینا. ایک کان دے دو 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر. ٹانگ دے دو, 1 2 ہے نا, ایک ٹانگ دے دو 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہیں نا, ایک گردہ ہی دے دو, ایک سے تو زندگی چلے گی, 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا, لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو, اربوں روپے کا بھی بندہ نہیں بنتا. ہاں اربوں روپے سے بندہ نہیں بنتا, اللہ نے مجھے بنا دیا فری میں. پھر بولتے ہو غریب ہوں. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن جس کے پاس پیسے ہیں نا وہ بھی غنیمت جانے.
آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی غنا کو، اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. آپ سب بیٹھے، یہ بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے، پوچھو ان سے، انہوں نے کئی امیروں کو دیکھا ہوگا جو غریب ہو گئے. زیرو ہو جاتا ہے بندہ، اچانک چکر گھومتا ہے. اور ان امیروں کو بھی ہم نے دیکھا، وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں یار بڑا پیسہ تھا اس زمانے میں، کاش مسجد بنا لے، کاش اس وقت پیسہ اللہ کی راہ میں دیتا، میں خوب دین کا کام کرتا. بھائی ابھی کر لو نا جس کے پاس ہے. یہ شیطان ہے جو تمہیں کہتا ہے ابھی اگلا کاروبار سیٹ ہو جائے پھر اللہ کی راہ میں دوں گا. کئی لوگوں نے کئی سالوں کی زکات روکی ہوتی ہے، معاذ اللہ، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. آپ گناہگار ہو رہے ہیں. بندہ کہتا ہے یار ابھی نکالوں گا تو بہت پیسے نکل جائیں گے، بس فیکٹری لگا لوں پھر 2 سال کی ایک ساتھ نکال دوں. اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، بندہ خود زکات لینے والا بن جاتا ہے. نہ کرو ایسا. جس کو اللہ نے دیا ہے جمع کروا دو. یہ جملہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں، اپنے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. آپ کے یہاں کمیٹی ڈالی جاتی ہے حیدرآباد میں، BC، ہم کمیٹی بھی کہتے ہیں، ایسا کیوں ڈالتے ہو؟ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، کبھی بچوں کی شادی میں کسی کام میں کام آئیں گے. ایسا ہی ہے یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، یہ مدنی کمیٹی ہے. ہاں جمع کرواتے جاؤ، آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث قدسی سناتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، اس کا مضمون یہ ہے، اے ابن آدم، سنو الفاظ، سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. ادھر ادھر کی انشورنس کرانے والوں سنو. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ فرما رہا ہے، مال بھی اللہ کا ہے، پھر بھی فرماتا ہے تیرا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. گارنٹی دیکھو، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، بلکہ میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جب تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو. یا تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا نا، جتنا دوں گا جمع ہو رہا ہے. عقل مند ہے وہ شخص، یقین کریں عقل مند ہے. لوگ 2.5% زکات نکال کے بریک لگا دیتے ہیں کہ دے دی نا بھائی. اسلامی بھائیوں کو جواب دیتے ہیں بھائی اس سال کی زکات پوری ہو گئی، اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو، اللہ نے دینا بند کر دیا، وہ دیے جا رہا ہے، تم بھی دیے جاؤ. روایتوں کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے. جب وہ بغیر گنے دیے جا رہا ہے تم بھی دیتے جاؤ. تم دے کر احسان نہیں کر رہے. یہ جتنے اسلامی بھائی بیٹھے نا، اچھا یہ بھی ایک پرابلم ہے. اب لوگ کہیں گے یار یہ بہت اچھا بیان ہے مگر یہ تو فیکٹری کے مالک صاحب کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ایسی تو نوکری کرتے ہیں، ہم کیا دیں گے؟ یہی گڑبڑ ہے. ہر انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، چاہے 2 روپے دیں، چاہے 10 روپے دیں، چاہے 100 روپے دیں. میں یہ کوئی نہ سمجھے یہ دعوت اسلامی کے لیے چندہ لینے بیٹھا، ہمیں نہ دو بھائی. کہیں بھی اچھی جگہ پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اپنے علاقے کی عاشقان رسول کی مسجد کے ڈبے میں ڈال دو، مگر دیتے رہو. یہ آپ کا ہے جو جمع ہو رہا ہے. لوگ یہ دینے میں جو ہے نا اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اب میں اس کو ایک اور حکایت کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اور سمجھ آ جائے گی. ایک ملک میں ایک بادشاہ نے مقابلہ کیا، ایک کمپٹیشن اناؤنس کیا، بڑا عجیب مقابلہ. اور وہ مقابلہ یہ تھا کہ پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف، بڑا عجیب، بے وقوفی کا بھی مقابلہ ہوتا ہے. چلو بادشاہ صاحب نے رکھوا لیا، ٹیسٹ ہوئے، امتحان ہوئے، مقابلے ہوئے، وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے ہمارے ملک میں. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا؟ کہا جناب چیک ہو گیا. بادشاہ نے اپنی سونے کی، ہیروں کی مالا اتاری، اس بے وقوف کی گردن میں ڈالی. بے وقوف بھی چلا گیا، بادشاہ بھی کام پہ لگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے ہیں اور شدید بیمار ہو گئے. وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ کیا ہوا آپ کو؟ کہا بس اب تو زندگی آخری سٹیج پر ہے اور میں یہ دنیا چھوڑ کر تھا تو بے وقوف، اس کو تو نہیں پتا تھا دنیا چھوڑ کر جانے کا مطلب کیا ہے. کہتا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا. کہا اچھا ایک بات بتائیں بادشاہ سلامت، آپ کے پاس میں نے دیکھا بڑے پیسے ہیں، بڑے موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھیج دیے نہیں بھیج دیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں. اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم، کنیز، غلام آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام، ادھر کچھ خادم ہیں کہ نہیں؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو ایک بھی خادم نہیں ہے میرے پاس. اچھا بادشاہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا اتنا زبردست محل ہے، ایسے پیارے بیڈ روم ہے، اتنا بڑا بڑا گھر ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی گھر بنا لیا کہ نہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں ہے. پتہ اس بے وقوف نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا. کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ پیسے بھجوائے، نہ گھر بنایا، نہ اپنے نوکر بھجوائے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہے یہ حکایت اللہ کرے دل میں اتر جائے. تم نے ادھر گھر بنایا، ادھر گھر بنایا، ہم نے ادھر پیسے بنائے، ادھر پیسے بھجوائے. سوچو نا، اللہ نے تو دیے تھے بھجوانے کے لیے، ہم ادھر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے. یہ وہ پیسہ ہے جو تم ادھر بھجوا رہے ہو. آج بھجوا دو، کل کوئی نہیں بھجوائے گا پیچھے تمہارے. مرنے کے بعد بچے گل چھڑے اڑاتے ہیں. اللہ نے دیا ہے، ہمت کرو اور جمع کرواتے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دل پہ بھار پڑ جاتا ہے. یا اللہ، مجھے ملتے ہیں کئی لوگ ایسے، یار 10 لاکھ روپے زکات کیسے دے دوں؟
اللہ کے بندے رب نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ زکات بنی ہے نا. شکر ادا کر, سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ دینے والا بنایا تو نے, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. زکات دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت بوجھ آتا ہے تمہارے دل پر, یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے, یہ اللہ کی عطا ہے کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا, اور میں دیتے وقت یہ سوچوں کہ میرا پیسہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. فقیر ہونے سے پہلے غنیوں سنو, خرچ کرو, غریبوں کی مدد کرو, اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. دیکھو انشاءاللہ اللہ کتنا دے گا, اور یہ ایک ایک روپیہ تمہیں کام آئے گا قیامت کے دن. ایک ایک روپیہ تمہیں جنت میں دے گا اللہ, اور ملٹی پلائی کر کے واپس دے گا. ایک روپیہ نہیں دے گا, وہ اپنے کرم سے خزانے عطا فرمائے. میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, فراغت کو, مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جان. کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں, جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ. آپ کیا کرتے ہیں شام کو؟ کچھ بھی نہیں کرتا. او اللہ کے بندے, کچھ قرآن پڑھ لو, کچھ تفسیر پڑھ لو, قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو, علم دین حاصل کر لو. اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو. بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے, ایسا نہ کرو. فراغت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو. آؤ نا, دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو, آخرت بھی بنانا شروع کر دو. 20 گھنٹے دنیا کو دو, 4 گھنٹے آخرت کو دے دو. اچھا 4 زیادہ ہیں, 2 گھنٹے دے دو, 1 گھنٹہ دے دو. 23 گھنٹے آپ کے, 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا. پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو, مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں, میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے مجھے وقت دیا ہے, میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. آؤ نا, خود آ کے کام کرو. نہیں, فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہے, فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے, فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے. خود سوچو, آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. مرنا ہے, وی ہیو ٹو ڈائی. کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا. آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِ, زندگی کو موت سے پہلے, مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں, مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں. بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا واپس بھیج دے, ایک سجدہ کر لوں, 2 رکعت پڑھ لوں. اے اللہ واپس بھیج, اب ساری زندگی نماز جماعت سے پڑھوں گا, اب تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا, امامہ بھی پہنوں گا, داڑھی بھی رکھوں گا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے, پھر چانس نہیں ملنا. کر لو جو کرنا ہے اس دنیا میں. اللہ کرے کہ دل میں اتر. سمجھیے دعوت اسلامی بہت پیاری, یقین کریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. یہ تحریک اتنی خوبصورت ہے کہ بزنس مین کو کہتی ہے